اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ان بے شک اللہ تعالی لا یستحیی، اللہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، لا کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاں عربی میں کہیں منع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یستحیی یا الف سین تے تو طلب کرنے کوشش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جس طرح نماز استسقاء۔ باقی کلمہ جو رہ گیا ہے وہ تو ہے یہ سے نکلے گا۔ سمع یسمع کے باب کے اندر حیا یحیا، اس کے دو معنی ہیں۔ حیا کے ایک معنی ہے زندگی اور ایک معنی ہے اردو کا کلمہ جسے ہم حیا کہتے ہیں، شرم کہتے ہیں، اور دوسرے معنی جو اردو میں ہم حیات کہتے ہیں۔ یستحیی، اللہ زندگی دیتا ہے یا دے گا، اور یا ہم اس کا ترجمہ کہ اللہ شرماتے ہیں یا شرمائیں گے، اور لا یستحیی، اللہ نہیں شرماتے۔ ان یضربا، ان کے یضربا، اصل میں ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، لیکن اردو میں بھی جب کہتے ہیں ضرب المثال تو اس کا مطلب مثال مارنا نہیں ہوتا ہے، مثال بیان کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی عربی میں بھی اردو ہی کی طرح کہیں گے ان یضرب مثلا، کہ وہ مثال بیان کریں۔ یہ پھر مضارع کی علامت، ضربا اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضرب ان یضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کریں، ما بعودتاً، ما جو بعودتاً، بعودہ کہتے ہیں عربی زبان میں مچھر کو۔ یہ بے عین زواد سے کلمہ نکلے گا، بے عین زواد ڈکشنری کے اوپر سے دیکھیں گے تو یہ اسم ہے بعودہ، بعودہ کہتے ہیں مچھر کو۔ فما فوقہا، فا پس ما جو فوقہا، فوق ویسے تو کہتے ہیں اس سے بھی اوپر، لیکن مراد یہ ہے کہ مچھر یا اس سے بھی کم تر، اس سے بھی چھوٹی چیز کو اللہ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ جس طرح عربوں نے کہا نا کہ قرآن مجید اللہ کی شہنشاہ کی کتاب، اتنی بڑی کتابیں مچھر مکھی کی مثالیں، ایک دم مکھی کا بھی تذکرہ آتا ہے، ذباب، تو اللہ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ اس بات کو نہیں شرماتے، بات بتانا مقصود ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، یہ جو رویہ ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا، یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے، اس لیے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ، لیکن الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے، یہ اما کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ تو تفصیل کے لیے ہوتا ہے، کبھی لیکن کے معنی میں اور کہیں بہرحال کے معنی میں، دونوں معنی جہاں فٹ ہو جائیں وہ کر دیں۔ بہرحال الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، آمانہ ہے وہ ایک شخص ایمان لایا، وہ الف تو جمع کی علامت ہے، فَيَعْلَمُونَ، فا کا مطلب پس، یا تو مضارع کی علامت، وَنُون تو جمع کی علامت، باقی تو علم رہ گیا جس کا معنی ہے عالمہ، اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، فَيَعْلَمُونَ پس وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے، انہو، انہو یا انہو، ہم نے پڑھا تھا اس کے معنی بے شک ہی آنے، ہو اس کو،
انہو بے شک وہ ہے، یعنی وہ جو بیان کیا ہے اللہ نے، وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی کم تر کی ہو، الحق وہ اصل میں حق ہے، من ربہم، من کا مطلب سے، اور رب کہتے ہیں پالنہار کو، ان کے مالک آقا اور شہنشاہ کی طرف سے، ہم ان سب کے، ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ مومن یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارے معیار کا پورا نہیں اترا۔ اللہ جو بہتر سمجھتے ہیں وہی دیتے ہیں، وہ حق ہوتا ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، جنہوں نے کفر کر لیا ہے، لیکن وہ سب لوگ جو فا پرس یہ مضارع کی علامت، وَنُون جمع کی علامت، باقی تو اردو کا کلمہ قول رہ گیا۔ فَيَقُولُونَ، پس وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے، ماذا اراد اللہ، ماذا کہتے ہیں کیا، ماذا ارادہ، ارادہ کا کلمہ تو وہی ہے جسے اردو میں بھی کہتے ہیں ارادہ کرنا، چاہنا۔ ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا، اللہ کیا چاہتے ہیں، بہذا مسئلہ، اس مچھر مکھی کی مثال بیان کر کے اللہ کیا چاہتے ہیں، بہذا، ہذا یہ جو مثال بیان کی ہے مچھر کی، یہ مکھی کی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جو مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ کیا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یدلو بہی کثیرا، اسی کتاب مبین کے ذریعے، یدلو، یہ فعل مضارع کی علامت، دلہ یدلو کہتے ہیں گمراہ ہونے کو، یدلو بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہی، بے یہاں سببی ہے، کہ سبب ہی اس کے، یعنی اس کتاب کے سبب بہت سارے لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتے ہیں، کثیرا، کثیر بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، یدلو، اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ یہدی بہی کثیرا، واو کے معنی اور، ہدا، اس نے ہدایت دی، اردو کا کلمہ ہے یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، بہی، اس کے سبب، اس کی وجہ سے، یعنی اسی قرآن حکیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، کثیرا، بہت زیادہ لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ اسی سے ہدایت دے دیتے ہیں، وَمَا يُدِلُّ بِهِ، واق مطلب اور، ما نہیں، یدلو، دلہ یدلو، وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا، وَمَا يُدِلُّ بِهِ، بے کے ساتھ ہی یا سبب، اس کے سبب، وَمَا يُدِلُّ بِهِ، نہیں گمراہ ہوتے اس کے سبب، الا، سوائے اس کے، الفاسقین، فاسق لوگوں کے۔ فاسق اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یانون تو جمع کی علامت ہے، الا فاسقین، سوائے ان لوگوں کے جو کہ فاسق ہو گئے ہیں۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو قرآن حکیم کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت ہی ملے گی۔ حضرات یہ معجزاتی کتاب ہے، جب تک تقوی کی روش کو نہیں اپناتے، جو آپ نے آغاز میں پڑھا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، جو ہر کام کرنے سے پہلے اللہ ان کے رسول سے پوچھتے ہیں یہ کام کروں کہ نہ کروں، وہ پوچھیں کہ اس کام کرنے میں فائدہ بڑا ہے، اس کام میں مزہ بڑا ہے، خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں یہ کر لو، دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے یہ کر لو، اللہ جی یہ کر لوں، آپ سے پوچھے بغیر نہیں کام کرنا، تو اللہ کہتے ہیں نہیں کرنا، جو یہ کہیں بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، مجھے نہ خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، اللہ جی مجھے تو پرواہ یہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، آپ کے حبیب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، آپ کی محبتیں اور آپ کے حبیب کی محبتیں نہ چھین جائیں، آپ کے انعامات نہ مجھ سے چھین جائے، کہیں میں دوزخ میں نہ پھینک دیا جاؤں۔ ان بنیادوں کی بنیاد پر وہ دنیا میں ہر کام ان سے پوچھ کے کرتے ہیں، جن سے وہ منع کر دیں اس سے باز آ جاتے ہیں۔ جو ایسے ہی رستہ اپناتا ہے اس کو تو متقی کہتے ہیں۔ وہ آدمی جب اس کتاب سے پوچھے گا تو کتاب اس کو پوری ہدایت دے دے گی۔ ہاں البتہ
جو شخص ایمان تو لایا، کلمہ تو اس نے پڑھا اور کہا کہ دل سے پڑھا، اوپر سے نہیں پڑھا، اوپر سے زبان سے بھی کہا، دل سے بھی اقرار کر لیا، لیکن جب اس کو اللہ نے کتاب میں یا محمد رسول اللہ نے اپنی حدیث میں کہا یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، تو وہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں ماننا چاہیے، جو اللہ کہتے ہیں وہی کرنا چاہیے۔ وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، ان کے رسول کو پسند نہیں ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے۔ سمجھانے والوں سے سمجھائیں، بتانے والوں سے بتائیں کہ تو مسلمان ہے، تو کیا کر بیٹھا، لیکن وہ بندہ پھر بھی باز نہ آئے، وہی کام کرے جو وہ کرتا چلا جا رہا تھا اللہ کی ناراضگی والا، اور مانے کہ ہاں ماننا ویسے چاہیے، بات اللہ ہی کی ٹھیک ہے، سود نہیں لینا چاہیے، لیتا ہے، وہ اللہ سے لڑنے لگ گیا، فاسق آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن جھوٹ مسلسل بولتا ہے، باز ہی نہیں آتا، ہاں اپنے فائدے کے لیے جہاں سچ بولنا پڑے تو بول بھی لیتا ہے، لیکن جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں بیوقوف نہیں، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، تو گویا اس نے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو نہیں مانا، حالانکہ وہ کہتا ہے دل سے کہ ماننا چاہیے لیکن مانتا نہیں ہے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ ان فاسقوں کو اگر وہ چاہیں بھی تو قرآن حکیم سمجھ نہیں آ سکتا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام